الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کی نعمت عطا کی جائے. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی مسلمان موت کے قریب ہو تو اس مسلمان کے سامنے وہ احادیث پڑھی جائیں جس سے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس کو یقین. علماء نے وہ ساری احادیث جمع کی کہ جس سے ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا ہوتا ہے یا پھر مسلمان کو ترغیب دلاتی ہیں وہ احادیث کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے گمان کو ایک مسلمان اچھا بنا لے. اہل سنت والجماع کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان وہ کیا ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک مسلمان اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے مصائب میں، اپنے دکھ اور سکھ میں، زندگی کے ہر لمحات کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اعتماد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی. اور جتنی گمراہیاں، جتنے گناہ اور جتنی برائیاں ہیں، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے. دوسری بات یہ ساری باتیں سمجھنے اور کرنے کے بعد وہ مسلمان نیک اعمال کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اپنے مسائل میں، اپنے برے حالات میں اور پریشانیوں اور دکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کو ختم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں ہدایت مانگتا ہوں، گمراہیوں سے چھٹکارا مانگتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے ہدایت دے گا، میں اس پر اعتماد اور بھروسہ اور مجھے اس پر یقین ہے. صرف یہ باتیں کہہ کے اور صرف یہ اعتقاد اور یقین رکھ کے وہ اپنے معاملے کو ختم نہیں کر دیتا، بلکہ نیک اعمال کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن. ایک مسلمان اگر اذان ہوتی ہے اور مسلمان جو ہے اذان کو سنتے ہی نماز کی طرف چل پڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اگر مصیبت، تکلیف، کوئی بھی پریشانیاں، پھر بھی اس کی نظر نماز کے اوپر، اپنے فرائض کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے،
تو یہ ہے مسلمان جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے، اور ان کام کرنے کے بعد اگر اس کے حالات بگڑتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے مسائل کو ختم کر دے، تو علماء کہتے ہیں اس کا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان کہتا ہے میرا عقیدہ بھی صحیح، میں مسلمان بھی، میں مومن بھی، میں سارا کچھ، اور مجھے اعتماد، بھروسہ، یقین، ایمان، ساری چیزیں آخرت پر، فرشتے، ہر چیز کے اوپر میرا ایمان اور اعتقاد ہے جیسے اسلام کہتا ہے، لیکن وہ کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور فرائض کو چھوڑتا ہے، اور چھوٹے گناہوں کے اوپر وہ اصرار کرتا ہے، چھوٹے گناہوں کا عادی بن چکا ہے، اس کی چھوٹے گناہ عادات اس کی خصلیات بن چکی ہیں، اس سے چھوٹتے نہیں ہیں، چھوٹے گناہ بھی ان کے اوپر وہ مجبور ہو چکا، نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ پھر کہے کہ اے اللہ، وہ کہے کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا، میرا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ گمان اچھا گمان نہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ آرزویں ہیں، یہ تمنائیں ہیں، یہ خواہشات ہیں کہ ایسا ہوگا۔ یہ شخص اور یہ شخص دونوں کے اندر زمین و آسمان کی دوری ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا الحمدللہ، اور ہم مطلب اس کے بعد کبائر کا ارتکاب کریں، بڑے بڑے گناہ کریں، حرام کام کریں، اور اس پر تو وعیدیں ہیں، اس کے بعد چھوٹے گناہوں کے عادی بن جائیں، حتیٰ کہ ان کو ہم کہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں آپ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو حلال سمجھ کر کریں، آپ کا ایمان نہیں رہتا ہے۔ تو ایک مسلمان چھوٹے گناہ کا عادی بن جائے، بڑے گناہ تو وہ کرتا ہے، فرائض بھی چھوڑتا ہے، ان کا بھی عادی بن جائے، تو اس کا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بلکہ سوء ظن رکھتا ہے۔ غزوہ احد کے متعلق ایک آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو منافقین واپس چلے گئے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں، کیا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں، اور مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھا جس طرح جاہلیت کے اندر مشرکین رکھتے تھے، ان کا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا نہیں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم گئے اور ہم تھک بھی گئے، تھکاوٹ سے چور بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سکینت کو نازل کر دیا، ہم نیند کر رہے تھے اور دشمن کی گردنیں جو ہیں وہ اتر رہی تھیں۔ تو یہ علماء کہتے ہیں یہ ہے گمان، اور صحابہ کا گمان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کیسے آئی۔ اور ایک وہ مسلمان جو اعمال کو بھی چھوڑ بیٹھا ہے اور ایک قدم آگے گناہوں کا بھی مرتکب ہے، حلال و حرام کا بھی نہیں پتہ، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حلال سمجھ کر کرتا ہے، ان کا عادی بن چکا ہے، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح انسان سانس لیتا ہے، سانس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اسی طرح چھوٹے گناہ ایسے اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ انسان پھر یہ کہے کہ آخرت کے اندر کیونکہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں مسلمان ہوں، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دیں گے، علماء کہتے ہیں اس کا گمان اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح نہیں ہے۔ اور یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان، اس کے بعد نیک اعمال، لیکن ہماری صرف خواہشات کے ذریعے، ہماری آرزو، تمنائیں اور سوچوں کے ذریعے صرف ہماری بخشش ہونے والی نہیں، کیونکہ اسلام کا ایک قاعدہ، قانون اور اصول اور ضابطہ ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ
مسلمان جتنا بھی نیک بن جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کی رحمت کے بغیر وہ بخشا ہی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے۔ لیکن ہم مسلمان عملی زندگی سے خارج ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح ایک مسلمان نماز نہ پڑھے، ایک نہیں پڑھی، دو نہیں پڑھی، تین نہیں پڑھی، پھر وہ کہتے نہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے والی بات۔ ایک بندہ جرم کرے اور کہے ٹھیک ہے میں نے واقعی جرم کیا ہے، اور پھر کہے نہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایک سوچ۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے گناہ تو واقعی کیا ہے، نماز میں نے نہیں پڑھی، مجھے افسوس ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے، یہ الگ سوچ ہے۔ لیکن صرف آرزو پہ جینا، خواہشات پہ جینا، صرف تمنا کے اوپر جینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان نہیں۔ اور آج ہم مسلمان کچھ ایسی ہی چیزوں کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، عملی زندگی ہم سے دور ہے، اور ہماری تمنائیں، آرزویں، خواہشات بڑی لمبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مدد اور نصرت بھیجے۔ اب اللہ رب العزت جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کو دیکھ لیا تو کہنے لگے، اللہ کے رسول کو پریشان ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے۔ تو اللہ ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا ساتھ کیسا ہے؟ اللہ رب العزت پھر اس مسلمان کے لیے ہر وہ مصیبت، ہر وہ تکلیف جس کے لیے وہ سمجھے کہ یہ ناممکن ہے، جس کے لیے وہ سمجھے یہ ناممکن ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے وہ آسان فرما دیتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں، مشکل آسان کرتے ہیں۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انسان مصیبتوں کے پہاڑوں تلے دب جائے اور بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جائے، بڑی بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں کا شکار ہو جائے، اللہ کے علاوہ ختم کرنے والا کون؟ کوئی ہے؟ اب جو مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہٹانے والا بھی وہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی ویسا ہی کام کرتے ہیں، مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر مصائب آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، انسان کہے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو بڑا نیک تھا، میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میرے اوپر مصیبت کیسے آ گئی، پریشانی تکلیف میرے اوپر کیسے آ گئی، اور یہ چیز سوچتے سوچتے اس کو یہ چیز کفر کی طرف لے جاتی ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتی ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی ہے، یہ نہ اس کو کوئی ہٹانے والا ہے، یہ پریشانی ختم ہی نہیں ہوگی، میری زندگی سے دور ہی نہیں ہوگی۔ تو آہستہ آہستہ وہ کس طرف چلا جاتا ہے؟ مایوسی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مایوسی انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے تم مانگو، مسائل میں دیتا ہی اس وجہ سے ہوں کہ تم مجھ سے مانگو۔ بندہ خوشی کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ اکثر اوقات انسان گمراہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب چاروں طرف سے وہ خوشحال ہو، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اللہ اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں، اس وقت انسان کی سوچ بکھر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت بھی انسان میرے سامنے نہیں جھکتا، تب میں اس کو ایسی مصیبت دیتا ہوں کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، وہ دے کر بھی اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، تب یہ چیز، یہ مصیبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، لیکن نہیں جھکتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کو لینے کی وجہ سے، قرآن مسلمانوں کے ہاں موجود ہے، مسلمانوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت
بڑی نعمت نہیں ہے۔ علماء سے ہم نے سنا پاکستان کے اندر ایک عالم دین کو مسلمانوں نے کہا کہ آپ جو ہے رات کو نہ تشریف لائیے، دن کو تشریف لائیے، کیونکہ رات کو بڑے مسائل ہیں، انتظامی حوالے سے اور دوسرے حوالے سے بڑے خطرات ہیں۔ اس عالم دین نے کہا، دن کو وہ آیا، اس نے پروگرام کینسل کیا، دن کو آیا اور سب سے پہلے آتے ہی اس نے جو بات کی وہ یہ، اس نے کہا ہمارے لیے رات اور دن برابر ہے، ہم نے دن اور رات کے فاصلے مٹائے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچئے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے لیے رات اور دن برابر ہے، ہم رات کو اگر مر جائیں ہم پھر بھی وہیں جائیں گے، دن کو مریں گے تب بھی وہیں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، اس نے ظن ہے، ایک سوچ ہے، ایک گمان ہے کہ ہمارا رزلٹ نکلے گا کیا، کس وجہ سے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ رات کو نکلے یا دن کو نکلے، ہم نے جانا وہی۔ یہ سوچ مسلمان ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آگے نکلنے والا کیا ہے۔ آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میری بخشش ہو جائے گی، نہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ابھی رات ہے، تھوڑا سا چلو ٹھیک ہے کوئی گناہ جو ہے وہ ہو جائے، صبح نماز پڑھیں گے پھر۔ تو یہ جو آرزو اور تمنا یہ لمبی ہوتی چلی جاتی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا گمان ہو، تمہاری سوچ ہو، جب تک سوچ نہیں بدلتی عمل نہیں بدلتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اصل میں ایمان جو ہے وہ دل کا کام ہے۔ کس کا؟ دل کا کام ہے، اور دل کے اندر دو چیزیں ہیں، تصدیق اور عمل۔ تصدیق، بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کرتا ہے، توحید کی تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کو پتہ ہے آخرت ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا، حساب دینا ہے، یہ ساری چیزیں تصدیق ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ تصدیق ہم کرتے ہیں لیکن دوسری چیز ہم سے چھوٹ چکی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے بڑی بڑی آرزویں، بڑی بڑی تمنائیں، بڑی بڑی پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے واہ جی، آپ کہتے ہیں تہجد پڑھو، آپ 10 دن کے اندر 15 20 40 50 دن کے اندر تہجد پڑھو، رزلٹ نکلے گا۔ مجھے تو 2 ماہ ہو گئے تہجد پڑھتے، کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ اصل میں حقیقت میں ہماری سوچ ہے کیا؟ جس طرح ہمارا جذبہ ہوگا، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اسلام سے محبت ہوگی، ہمارے ساتھ وہی کام رویہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اعمال کفریہ ہوں اور کبائر کا ارتکاب کر رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو پھر ان بطش ربک لشدید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے گمان کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیا کرے کہ اس کے دل کے اندر یہ جو اسلام کی جو روح ہے، جو ہماری سوچ ہے وہ بدل جائے، اسلام کی روح ہمارے سینوں کے اندر بیٹھ جائے، کہ انسان کو تکلیف ہو تب بھی اس کی نظر کہاں ہو؟ اسلام پہ ہو۔ اسلام انسان کے پاس خوشی ہے تب بھی اس کی نظر کہاں ہو؟ اسلام کے اوپر ہو۔ اگر پریشانی آتی ہے تب بھی وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تب بھی کہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اگر سوچ مسلمان کی بنتی ہے تو اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی تکلیفیں جتنے بھی ہیں، بیماریاں، ان میں سے مجھے زیادہ پسند بخار ہے۔ بخار کیوں پسند ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ انسان کے ہر عضو کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مسلمان کو اجر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا گمان کیا ہے، سوچ کیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہماری سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک بندے کو سر کے اندر درد ہو جائے تو اذان ہو جائے صبح کی، ہونے جائے گا کیا؟ کیوں؟ بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔
بخار ہو جائے بڑی تکلیف ہے. یعنی سوچ ہی ہماری الٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے وہاں جانا نہ پڑے. اب یہ آنا اور جانا ایک الگ بات ہے. پہلے ہم یہ دیکھیں ہماری دل کی کیفیت کیا ہے. ہمارا دل بھی کرتا ہے وہاں جانے کو یا نہیں کرتا. مسئلہ ہے جب تک بات دل تک نہیں پہنچتی ہے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. چاہے بندہ ساری زندگی سجدے میں پڑا ہے، جب تک دل کے اندر یہ بات نہیں پہنچتی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان دل کا نام ہے، دل کا کام ہے، تصدیق اور عمل. جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان جو ہے اعمال کے پہاڑ لگا لے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو کس طرح ایک مسلمان کے اندر ایسی سوچ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا گمان بڑا اچھا ہو، خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، ہر کام کے اندر اس کی نظر کس کے اوپر ہو؟ اسلام اور دین اور شریعت کے اوپر ہو. ہم نے تو تقسیم کیا ہوا ہے ہر چیز کو اور ہر معاملے کو، اور ایک موسمی، ہم مسلمان موسمی بھی ہیں، اور کبھی جو ہے موسم آتا ہے تو سارے ہم شروع ہو جاتے ہیں، موسم گیا تو وہ ختم. تو موسم آیا تو کچھ خرچ کر لیا، موسم آیا تو کچھ نمازیں اور تلاوت کر لی، اور یہ جب چیزیں چلی گئیں تو ہماری ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. اور معاملات کے اندر بھی ہم ایسے نہیں، سوسائٹی، معاشرے اور اپنے دوستوں اور عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کے اندر بھی ہم ٹھیک نہیں. یعنی ہمارا ہر معاملہ الٹ ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. جب تک یہ سوچ نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جو ہے جب تک انسان مانگتا نہیں، تبدیل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تبدیل نہیں کرتے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ کیا کرے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اچھا ہو جائے. سب سے پہلی چیز ہے ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت. اب میں پھر یعنی بنیادی چیز کی طرف جاؤں گا. ایمان کہتے کس چیز کو؟ دل کے جذبے کا نام ہے. کیا کس چیز کا نام ہے؟ دل کے جذبے کا نام ہے ایمان. مثلا ایک صبح کی یا عشاء کی اذان ہوتی ہے، بندہ اپنے دل کے اندر سوچے کہ کتنی میری رغبت ہے جانے کے لیے. چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی فیلڈ کے اندر ہے، کچھ بھی ہو، نماز ہے، وہ اپنا لیول چیک کرے کہاں ہے. کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا جذبہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیں کہ دوسری طرف گناہوں والے جذبات ہمارے کہاں ہیں. اگر نیکی والا جذبہ کم ہے، گناہوں والا زیادہ ہے، تو پھر ہمارا ایمان کچھ نہیں کر سکتا، کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ہم دنیا کے اندر دیکھیں، اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو سوسائٹی نہیں چھوڑنے دیتی، دوست رکاوٹ اور احباب رکاوٹ بن جاتے ہیں، معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے، کاروبار، بزنس، کام، فلاں ہر چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اگر گناہ کرنا ہو یا کوئی محفل ہو یا کوئی مجلس ہو یا کوئی تفریح ہو یا اس قسم کا کوئی اور کام ہو، ہمارے لیے کیا دوست احباب یہ ساری چیزیں وہ بھی رکاوٹ بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں. لوگوں کو کہا جائے کہ تفریح کا پروگرام ہے اور وہ بھی ہے بھی فری کے اندر، انعامات بھی ملیں گے، سارا کچھ ہوگا، ہے تفریح، وہاں نہانا ہے اور یہ سارا کچھ. کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے. اور اگر کہا جائے کہ صبح کی نماز باجماعت پڑھنی ہے تو جذبہ ٹھنڈا ہے. ہم مسلمانوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں علاقے کے اندر جو ہے یا فلاں جگہ پر وائی فائی جو ہے، نیٹ جو ہے وہ فری ہے، اس کے سگنل آتے ہیں. دوسری طرف کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ پر فری جو ہے یہ کام ہوتا ہے، اسلام نے کی پڑھائی تعلیم کچھ اور ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے فائدہ کیا ہے وہاں جانے میں، ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو نہیں.
اور یعنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر، ہر کام کے اندر ہم یہ دیکھیں اچھائی کی طرف ہمارا جذبہ کتنا ہے اور دوسرے راستوں کے اوپر ہمارے جذبات کتنے، یہ ایمان ہے۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر تکلیف زدہ ہیں، ان کی تکلیف کو دیکھ کر ہماری آنکھ کے اندر کبھی آنسو ٹپکا، یہ جذبہ ہے، یہ ایمان ہے۔ کافر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوپر کبھی ہمیں غصہ آیا، یہ جذبہ، یہ ایمان ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایمان اصل میں ہے کیا چیز، حقیقت ہے کیا، اور ہم نے کس چیز کو سمجھا۔ اور ہمارا اصل جو قرآن اور اسلام سے جو ایمان مطلوب ہے، مسلمان کو اللہ رب العزت جو بنانا چاہتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ جب تک ایمان مضبوط اور طاقتور نہیں ہوتا، ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو ہم مایوسی کے اندر چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یعنی اپنے نیکی والے جذبے کو ایک اچھے لیول تک لے جانا۔ دوسری چیز ہے اخلاص۔ ہماری نیت کے اندر خلوص کتنا ہے، اور خلوص بھی آج کے دور کے اندر خلوص بھی مختلف ہے۔ میری قوم کا ہے تو 100% خلوص ہے، میری قوم کا نہیں تو میں اس کو کچھ جانتے نہیں، یہ خلوص ہے۔ میرے علاقے کا ہے تو خلوص 100%، میرے ملک کا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری زبان والا ہے تو خلوص 100%، زبان والا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میری جان پہچان ہے تو اچھے برتاؤ، اچھا سلوک، اچھے معاملات، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں۔ نہیں میں جانتا، پتہ نہیں کون ہے، میں جانتا بھی نہیں، مڑ کے دیکھتا بھی نہیں، یہ خلوص نہیں ہے، یہ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کلمے کی عزت۔ ایک مکالمہ، ایک اخبار کے اندر ایک میسج آیا، مضمون لکھا ہوا تھا، ایک شخص جاتا ہے مسجد کے اندر، امام بڑا جو تھا، بڑا خوبصورت آواز تھی اس کی، تو ایک شخص جاتا ہے، وہ بھی مسجد کا جو ہے متولی تھا، اس نے کہا اس کو میں اپنی مسجد میں لے جاتا ہوں تو ہمارے اچھے یعنی گیدرنگ ہو جائیں گی، لوگ اچھے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس نے کہا جو اس مسجد کا، جس مسجد کے اندر امام وہ نماز پڑھا رہا تھا، کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ میرے پاس چلیں تو میں اس سے آپ کو اچھی تنخواہ دے سکتا ہوں، اچھی سہولیات دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے متولی سے بات کر لیں، تو اس نے کہا کہ آپ امام صاحب سے بات کر لیں۔ امام صاحب نے کہا مجھے 30-35 ہزار تنخواہ ملتی ہے، اور جو آپ یہ کوٹھی دیکھ رہے ہیں یہ میری ہے، اور یہ جو گاڑی بڑی دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری۔ تو وہ متولی کے پاس گیا، اس کو کہا کہ یہ مولوی صاحب 10,000 ملتے ہیں، آپ اس کو 35,000 دے گئے، اور اتنی بڑی کوٹھی، اتنی بڑی گاڑی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں اس مولوی کی عزت نہیں کر رہا، میں عزت کرتا ہوں اسلام کی۔ اب مولوی کو تم نے دھتکار دیا، کس کو دھتکارا؟ اسلام کو۔ تم اپنے ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں سب کو کیوں تنخواہ دیتے ہو؟ ڈاکٹر علاج کرتا ہے تمہارے امراض کا، جو امت کے امراض کو پہچانتا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں۔ الحقیقت ہم حقیقت کے اندر اس کو ذلیل نہیں کرتے، معاشرے کے اندر ہم کس طبقے کو ذلیل کر رہے ہیں؟ مولوی، اور مولوی ذلیل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم اسلام کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کون سا آپ کا بچہ ہے پھر وہ مولوی بنے گا، یا ہم سے مولوی تو ہم یہ ہے، وہ ہمارا باپ یہ کرتا ہے، اس کو یہ کرتا ہے فلاں؟ آپ کا بیٹا کبھی زندگی کے اندر مدرسے کی راہ نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنا قرآن پڑھ سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے سارے بچے آپ مسجد کے اندر اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو، اس کو جو تنخواہ دیتے ہو، اس کو جو مسائل ہیں، آپ کی پوری نسل، جو بھی نوجوان اٹھے گا وہ کہے گا میں کالج یونیورسٹی کے اندر جاؤں گا، میں مولوی بنوں۔ مولوی کی عزت ہی کیا ہے دنیا کے اندر؟ تو حقیقت ہے آپ مولوی کو نہیں ذلیل کر رہے، اسلام کی عزت نہیں کر رہے۔ جب تک آپ اسلام کی عزت نہیں کرتے، اس وقت تک ایمان دلوں تک جاتا کیسے جائے گا؟ تو وہی بات، اس نے کہا میں اس کی عزت نہیں کر رہا،
میں اس وجہ سے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے یہاں پہ، اگر اس کا عقیدہ اچھا، اس کا ایمان اچھا، عالم بڑا اچھا، قرات بڑی اچھی، تو ہماری نسلیں بھی اچھی بنیں گی۔ اگر وہ ایسا ہے ہی نہیں، 5000 آپ اس کو دیتے ہو تو پھر وہ ساری زندگی آپ کی نسلوں کو کیا کرے گا؟ دعائیں دیتا رہے گا، اور پوری کی پوری نسل جو بھی پیدا ہوگی اس علاقے میں پھر وہ کیا مدرسے کی راہ دیکھے گی؟ ممکن بھی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ہاں اللہ یہ کہ ایک ہو سکتا ہے ایک مسلمان اٹھے، ہاں میں اپنے بیٹے کو جو ہے مدرسے میں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی بہترین مدرسہ ہے فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، لیکن جو ایک رخ ہے مسلمانوں کا، جو ایک سوچ ہے مسلمانوں کی، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مدارس کی جو ہے وہ راہ دیکھ لیں۔ ابھی ایک حال ہی کے اندر ایک میسج ہے بہت بڑے عالم دین پاکستان کے، بہت بڑے عالم دین، میسج کیا تھا؟ علماء سے خطاب تھا کہ علماء سے گزارش ہے کہ اپنے خطبوں کے اندر، اپنے جمعوں کے اندر مسلمان ہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کراؤ۔ تم یہ علم نہیں پڑھو گے تو نسلیں تمہاری برباد ہو جائیں گی۔ حالت تو یہ ہے، کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی کہتا ہے کہ ان کو کہو آ جاؤ، ان کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ کے بچے کی فیس بڑھا دیں گے، ہم نے بھی جب داخل کہاں کرانا ہے جہاں فیس بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ تعلیم کا نہیں ہے، تعلیم تو ہر جگہ موجود ہے، فیس جہاں زیادہ ہم وہاں اپنے بچے اور بیٹے کو، یہ کیا ہے؟ یہ سوچ ہے۔ ہم دنیا کے اندر سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری نسلیں ترقی کر جائیں، جب تمہیں خالق کی پہچان ہی نہیں تم نے کیا ترقی کرنی؟ جس مسلمان کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہی نہ ہو، وہ چاہے جتنی بڑی ترقی کر لے دنیا کے اندر، وہ سونے کے پہاڑ بنا لے، یا وہ کامیاب مسلمان ہے۔ دوسری طرف ایسا بھی نہیں کہ ایک مسلمان مدرسے میں پڑھے، دنیا کا پتہ ہی نہ ہو، لوگوں سے بھیک مانگتا رہے۔ اسلام کا یہ بھی مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، ہاتھ پھیلا رہا تھا، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلاڑا خریدا، پیسے دیے، اور اس کلاڑے کو دستہ ڈالا، کلاڑا دیا، اور فرمایا کہ وہ جنگل ہے، لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو اور اپنے خوراک پیدا کرو۔ اسلام یہ ہے۔ اور ہم نے کیا بنا دیا؟ آج جو ہمارا سلوک ہوتا ہے اس مولویوں کے طبقے کے ساتھ، لوگ سمجھتے ہیں نوجوان بھی مولوی، اس کی عزت ہی کیا عزت ہے؟ کون جاتا ہے مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے؟ اب قرآن پڑھیں گے نہیں، نسلیں سدھریں گی کیسے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، جتنی بھی تعلیمیں ہیں، جتنا بڑا علم ہے دنیا کے اندر، جتنا بڑا علم بیالوجی، کیمسٹری، فزکس، کچھ بھی ہے، وہ ہنر ہے، ہنر، وہ علم نہیں ہے۔ اس سے اخلاق نہیں سنورتے۔ اخلاق سنوریں گے تو قرآن سے، وحی کے علاوہ کسی بھی تعلیم سے اخلاق نہیں سنورتے۔ یہی تو وجہ ہے جو کالج کے اندر پڑھتے ہیں لوگ، اللہ ماشاءاللہ، کالج یونیورسٹی صرف اس کے اندر اگر پڑھتے ہیں وہ اخلاق کے کچھ مالک ہوتے ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اخلاق کے کچھ مالک ہوتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اور جو ہمیں کام جو ہے وہ کرنے والا ہے، چوتھا نمبر ہے نیک اعمال کرنا۔ کیا کرنا؟ جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت مسلمانوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ والعصر سورہ مبارکہ نازل فرما دیتے تو کافی تھی، تو کیوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ ایمان، اس کے بعد کیا؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال نہیں تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی اچھا گمان ہمارا نہیں ہے، اور نہ انسان اور مسلمان یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہو رہی۔ چوتھی بات، رحمت والی نصوص کے اوپر غور اور فکر کرنا۔ رحمت والی نصوص آیات کے اوپر کیا کرنا؟ غور اور فکر کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غور اور فکر کرنا قرآن پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اسلام پر، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر، یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق سوچ سے ہے۔ کس سے ہے؟ سوچ سے۔ سوچ جس کی یہ ہو کہ میرے خالق نے بنایا کیا، اس کی نشانیاں کیا، اس کی توحید کیا، اور جو وحی بھیجی اس کی آیات کیا، اس کی
یعنی اس کے اندر بلاغت اور تفسیر اور یہ ساری چیزیں سوچتا ہے تو اس انسان کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان، ہمیں تو سورہ فاتحہ اوپر سے پڑھنا ہی نہیں آتی، پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مصیبتیں ختم کر دے، ہمارے مسائل ختم کر دے، ہماری پریشانیاں ختم کر دے۔ صرف یہ علم پڑھنے سے، صرف قرآن کے علم کو پڑھنے سے، جس طرح آپ حضرات کو وہ حدیث معلوم ہے، ایک صحابی، دو بھائی ہیں، ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میرے بھائی اور میرے کے درمیان کام تقسیم ہو چکا ہے لیکن یہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا، میں کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علم پڑھنے کی برکت کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یہ بولنے والی بات اور سننے والی بات، عمل اصل میں عمل ہے، اصل میں عمل ہے، سوچ کو بدلنا اور جس طرح قرآن کہتا ہے اس طرح سوچنا اور زندگی کے اندر ویسے اعمال اختیار کرنا، اصل حقیقت کے اندر وہ مسلمان ہے۔ پھر علماء کی چھٹی بات یہ کہ جب دعا کرتے ہوئے مسلمان یہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، اے اللہ، علماء کہتے ہیں ایسے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیسے کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے دے، مجھے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہے اور دل کے اندر یہ مت سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی علامت ہی یہ ہے کہ اس مسلمان کو دعا کی توفیق ملی ہے۔ سمجھو اس کو یہ علامت نشانی ملی، اس کو دعا جو ہے وہ قبولیت کی نشانی، کیا کہ اس کو دعا کرنے کی توفیق ملی ہے۔ اور دعا ذہنی ہوتی، ہم مسلمان دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے کبھی ہم نے 1 لاکھ ریال مانگا ہے اللہ ہمیں 1 لاکھ ریال دے، مانگا کبھی کسی نے نہیں مانگا، مانگو کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے گمان کے مطابق جس طرح وہ سوچے کہ میں ویسے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ یا نہیں دے سکتا؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ ہے 1000 ریال، مہینے میں 1000 کماتا ہوں، اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کیسے دے گا؟ یہ کیسے والا معاملہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، کیسے والا معاملہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے آگ سے بچا، اب بچانا یا آگ کو گلزار بنانا حضرت ابراہیم کے ذمہ، حضرت ابراہیم کے ذمہ تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک بنا دی، اور جو آگ کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، جو باہر کھڑے ہیں ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنے دور کھڑے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک مشین بنائی، مشین کے ذریعے پھینکا، یہ نہیں کہ پکڑ کے پھینکا، کیونکہ شعلے ہی اتنے بڑے تھے، آگ ہی اتنی بہت زیادہ تھی۔ جو باہر کھڑے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، جو اندر بیٹھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے، یہ گمان ہے، یہ سوچ ہے۔ ہمارے اوپر کوئی ایک تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ہم کہتے ہیں یہ تو دور ہوگی نہیں، لہذا کیا کرو، باندھو جی دھاگا، کیوں؟ یہ جو بازو میں تکلیف ہوتی ہے دھاگا باندھو، یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دھاگے کا کیا کام؟ ہمارا گمان اور ہماری سوچ کہاں چلی گئی ہے؟ ہم تو ان چیزوں سے نہیں نکل سکے ابھی تک۔ دھاگے نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کرنا، لیکن گمان اور سوچ ہے تو پھر ہوتا بھی وہی ہے۔ جب ایک دفعہ ہو گیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بس یہی درست ہے، اور مرتے دم تک ہم یہ اس سوچ کو ہٹائیں گے نہیں کہ دھاگا کچھ نہیں کرتا، نہیں جی بالکل کرتا ہے، ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم میرے متعلق سوچو گے میں ویسے ہی تمہیں کر کے دکھاؤں گا، تمہارے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ تو ہم ایسی ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہے یعنی چمٹ سے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو محفوظ کرنا ہے، کبھی گاڑی کے سامنے جوتا لٹکا دیا گاڑی کی حفاظت کے لیے، آپ نے تعظیم عزت کس کو دی ہے؟ آپ نے آپ سے بڑا کس کو بنایا ہے؟ گاڑی کو کدھر؟ جوتے کو بنایا ہے۔ گاڑی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ، جوتا کر رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کا کیا؟ ہمارا گمان سوچ کہاں ہے؟ اگر کسی کے ہاں خوبصورت کوئی بچہ ایسا پیدا ہو، سیاہ دھبا لگا دے، سیاہ دھبا کے نظر سے بچائے گا، اب سیاہ دھبے کو آپ نے اتنا بڑا کیا بنا لیا، آپ یہ دھاگا باندھو، آپ لوہا اٹھاؤ، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، گھر کے اوپر ہانڈی کو لٹکا دو، یہ ساری چیزیں کر دو، ہانڈی تم سے بڑھ گئی،
ہانڈی انسان سے بڑھ کے وہ تمہاری حفاظت کرے گی تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا میں آج آپ کو بتاتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ ایک مسلمان کے پاس کون سی چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ ایسی ضلالت گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے جس گمراہی کا پھر واپسی کا پھر راستہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو کچھ کہتے رہو، کچھ بھی کہتے رہو، وہ کہے گا یہ مٹی کا جو بت ہے یہ بنایا میں نے ہے، مٹی میں نے ساری، اس کے سامنے سجدہ بھی میں کرتا ہوں، یہ میرا معبود ہے۔ آپ اس کو کہو گے پاگل ہے، وہ آپ کو کہے گا تم پاگل، ٹھیک ہے؟ کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کس وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، اس کی سوچ غلط ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز جہالت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اب جہالت بھی یعنی کس چیز کو آپ جہالت کہتے ہیں؟ جہالت کس چیز کا نام ہے؟ ایک بندہ جو ہے بدتمیزی بولے کو کہتا ہے یہ بھی جاہل ہے، گالیاں دے یہ بھی جاہل ہے، وہ بھی جاہل ہے، ایک بندہ حساب کتاب نہیں جانتا یہ بھی جاہل ہے، فلاں بھی جاہل ہے۔ یہ اصل جہالت ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے خالق کو نہ پہچانے۔ دنیا کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے، تو اس کو گمراہیوں سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔ جہالت اور اس کے اوپر غفلت، تو یہ اور زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ مثلا قرآن کی اگر آیات پڑھی جائیں، کیا ہمارے دل کے اندر کبھی آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کیا کہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس آیت کے اندر؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، کیوں بھی اس سے اتنا ثواب ملتا ہے، وہ ثواب لے کے ہم بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان گمراہ ہوتا ہے تو جہالت کی وجہ سے۔ جب تک انسان وحی سے مربوط نہیں ہوتا، وحی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے اندر جہالت ختم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے لے۔ اب پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جہالت کو ختم نہیں کرتی، کیوں؟ اس کے اندر خالق کی پہچان نہیں ہے۔ جو پہچان لے اپنے خالق کو ماشاءاللہ، لیکن جو اسپیشلسٹ ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں اپنے خالق اور مالک کا، آپ اس کو پڑھا لکھا کہیں گے، لیکن اسلام اسے نہیں کہتا پڑھا لکھا، کیوں؟ وہ اپنے خالق کو نہیں جانتا، وہ اپنے خالق کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ کبھی نماز کی طرف نہیں جاتا ہے، اسلام کی عزت، عظمت اور اسلام کی جو شان ہے اس کے دل کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر جہالت ختم نہیں۔ ایک آدمی اسمبلی کا ایم این اے بن چکا ہے، اب اسمبلی یا ایم این اے ایم پی ایس جب نام آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور پتہ نہیں دنیا کا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کون سی اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا، اللہ ماشاء اللہ مسلمان ہے، لیکن یہ ہر انسان نے ختم ہونا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کو نماز پڑھنا آتی ہے، کچھ آتا بھی ہے اسلام دین کا، نہیں آتا تو جاہل ہے، اسلام اسے جاہل کہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس خالق کی پہچان نہیں ہے۔ جس مسلمان کے ہاں اپنے خالق کا تصور صحیح نہیں، اس ایمان کہاں سے آئے گا، یقین کہاں سے آئے گا، عمل کیسے آئے گا جب اپنے خالق کے متعلق اس کے تصورات صحیح نہیں ہیں۔ دوسری چیز، علماء کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا سب سے بڑی اہم چیز ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ ہم تو ایک آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو کچھ دیا گیا ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں، جو کچھ دیا گیا خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنے اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا شرابی بھی، زانی بھی، گناہ کرنے والے بھی، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، کبھی نیک اعمال بھی کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لے، گناہ کا تو تصور نہیں ہے اور ہمارے پلے تو ہے ہی گناہ، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے مدد اور نصرت کیوں نہیں نازل ہوئی، ہمارے مسائل جوں کہ تو کیوں ہیں،
اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. وہ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں رکاوٹ نہیں، گناہ کے درمیان اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹیں ہیں تو پھر اسلام کے اور نیکی کے اور قرآن اور شریعت کے درمیان ہمارے درمیان بڑی رکاوٹیں، بڑے عذر بھی ہیں، ساری چیزیں. ایک انسان کے اوپر جو ہے اثرات، یہ دیکھیں اثرات کیسے پڑتے ہیں. اگر اس کا گمان اچھا ہو مسلمان کے اوپر، اثرات اس کے کس طرح ہوتے ہیں. صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان مسلمان کا اچھا نہ ہو تو مسلمان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ مایوسی عمل میں بھی آتی ہے، وہ مایوسی ایمان میں بھی آتی ہے، وہ مایوسی اعتقاد کے اندر، ہر زندگی کے ہر عمل کے اندر آتی ہے جو اس کو نیکی کی طرف لے جائے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ چیز چھوڑ دیتا ہے. اب نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح ایک پروفیشنل طور پر ایک مولوی ہوتا ہے وہ یہ کام کرے تو یہ نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک باپ گھر کے اندر موجود ہے، وہ دیکھتا ہے میری اولاد برائی کر رہی، گناہ کر رہی، ظلم زیادتی کر رہی، تو وہ دیکھتا ہے سارے معاشرے والے بھی ایسے، وہ خاندان یہ بھی ترقی کر رہے ہیں، ان کے اولاد بچے بھی ایسے ہیں، سارا بھی یار معاشرہ بھی ایسے ہو چکا ہے. تو وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ مایوس ہو چکا ہے. بھی آپ لوگ سیدھے ہو ہی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں کہ اپنی اولادوں کو سمجھائے جب 5 وقت نماز کے اوپر ان کو پابند کیا جائے، ممکن نہیں. باپ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اولاد جو مانتی نہیں ہے. یعنی ہر انسان چھوٹا بڑا ہر ذمہ دار مایوسی کا شکار. کیا بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو مطلب کچھ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے ہم جہنم میں چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں پھر؟ کچھ نہیں ہو. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ قرآن اور اسلام اور شریعت آئی تھی تو اس وقت کیا تھا؟ ہوا کچھ یا نہیں ہوا؟ ہوا. اور کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم نیت اپنی اچھی بنا لیں اور چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں راستے کھولنے والا ہوں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ کوشش ہے. رزلٹ اور نتیجہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اپنے رزلٹ کا، نتیجے کا پتہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا رزلٹ کا پتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. جس طرح ایک عام مثال، جس طرح آپ میٹھا ڈالیں گے اتنا مٹھاس آئے گی. تو مسئلہ یعنی وہی ہر ذمہ دار آدمی اس بات کو بھول چکا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر برائی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں ہونا، ہمیں اس کو روکنا ہے. والد ہے نہیں روک رہا، ماں ہے نہیں روک رہی، بڑا بھائی ہے نہیں روک رہا، بڑی بہن ہے نہیں روک، سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لگے رہو. وجہ یہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ سیدھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے. اصل میں یہاں جو دل کے اندر اور دماغ کے اندر جب تک یہ مایوسی ختم نہیں ہوتی اور دل دماغ ایمان کی طرف راغب نہیں ہوتا، مسلمان اچھائی کی طرف چل ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خالق کے ساتھ اچھا گمان. اور وہ اسی وقت ہوگا جب علم آئے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے ہمیں نہیں پتا. آپ جب پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کیا تو انسان تو پاگل ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت، میں دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بلاؤں گا، دن رات دعائیں کروں گا. کیوں نہیں آتی؟ کیسے نہیں آتی؟ مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، ایک نوجوان تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، گھر کے اندر جا کے وہ کر دوں گا، یہ سب کچھ کر دوں گا. اس کو استاد کہتے تھے. مثلا وہ کہتا تھا کہ میری اگر بھابھی ہوگی تو میں پردہ کروں گا. استاد کہتے تھے یہ ناممکن ہے کیونکہ معاشرہ ایسا ہے. وہ پھر ایک بات کہتا تھا، کہتا ایک طرف میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، دوسری طرف میرا دل دماغ اس چیز سے صاف ہے قیامت آ جائے میں نے پردہ کرنا ہے، میں دیکھتا مجھے کون سی طاقت روکتی ہے. اب اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اب رزلٹ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھاتا ہے اور اسی کی وجہ سے پورے کے پورا معاشرہ، خاندان سب تبدیل، سب پردے کرنے لگ گئے. اب یہ کیا ہے؟ جب تک یقین نہیں، جب تک علم نہیں، ہمیں کیسے پتا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی؟ ہمیں کیسے پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے اللہ تعالیٰ توبہ جب قبول کرتا ہے تو کتنے اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں پریشانیاں دیتا ہے تو قبول کیسے کرتا ہے؟ پریشان
انسان مسلمان کو اللہ تعالیٰ کیسے لیتا ہے اور خوشی کس قدر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ جب تک علم نہیں ہے۔ یہ وہی ہماری زندگی کا نور ہے اور آخرت کا بھی نور ہے۔ جب تک یہ نہیں ہے زندگی بیکار ہے۔ ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، زندگی کی ہر خوشی کے اندر جب تک اسلام اور دین اور اللہ تعالیٰ کی عزت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو ہم زندگی کا اور مسلمان اور ایمان یہ چیزیں دعوے کرنا بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان ہے، جو حجاج حضرات ہیں جمعے والے دن، کل جمعہ ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد ابی درداء سے وہاں سے بس جائے گی، اور جن حاجیوں نے وہاں سے جانا ہے سنائیہ سے، جامعہ ابی درداء سے بس یہاں سے جائے گی، اور درس ہوگا ان کے لیے سوق کے اندر، جو پانڈا کے قریب سامنے نئی مسجد بنی ہے اس کے اوپر والے فلور میں، دوسرے فلور کے اندر جو ہال بنا ہوا ہے وہاں درس ہوگا۔ اور دوسرے شرکات کے اندر جتنے حاجی حضرات ہیں، اگر کی بات نہیں ہے، انہوں نے بھی آنا ہے، اگر ان کو سواری چاہیے تو وہ شیخ صاحب سے رابطہ کریں، ان کے پاس گاڑی پہنچ جائے گی، اور جمعہ کی نماز کے بعد وہ فوراً وہاں پہنچے۔ جن کے پاس اپنی سواری ہے آ سکتے ہیں، وہ مسجد وہاں پہنچیں جو پانڈے کے قریب گیٹ نمبر 4 کے سامنے نئی مسجد بنی ہے۔ جتنے بھی حاجی جس شرکے سے بھی لغہ اردو کے ساتھ جو جا رہے ہیں وہ وہاں پہنچے، اور عصر تک انشاءاللہ وہاں درس ہوگا۔ اور دوسرا اعلان یہ شیخ عبدالمجید کل کا درس انشاءاللہ شیخ عبدالمجید صاحب کا ہوگا، سب حضرات وہاں بھی تشریف لائیے۔ اگر جمعے کے درس وہ بھی سن لیتے ہیں تو عصر اور مغرب عشاء کا درس انشاءاللہ سن کر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی